نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ہم عربی زبان کی اساسیات ہیں، اس کی بنیادیں ہیں، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ پچھلے سیشن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مرکب توصیفی پہ، اس کو ترکیب وصفی بھی بولتے ہیں، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی تو ہے، اس کے اوپر ہم نے مزید گفتگو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مرکب اضافی ہم نے پڑھا ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز کی نسبت کسی دوسری چیز کو دیتے ہیں، وہ کوئی شے بھی ہو سکتی ہے، کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جب ہم اس کے ساتھ وصف لگانا چاہے وہ مضاف کا لگائیں یا مضاف الیہ کا لگائیں، تو اس کے چند ایک اصول ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو ایک دفعہ دہرا لیا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو سکے۔ تو آئیے ہم اس کو دہراتے ہیں۔ اس کو الترکیب الوصفی بھی بولتے ہیں اور المرکب التوصیفی بھی بولتے ہیں، اور انگلش میں اس کو آپ ڈسکرپٹیو کمپاؤنڈ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دو حصے ہوتے ہیں، یعنی دو طرح کے اسم ہوتے ہیں۔ جو پہلا اسم ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، اور بعد میں آنے والے کو اس کی صفت کہا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ پہلا ناؤن ہے اور دوسرا ایڈجیکٹیو ہے، یا پہلے کو آپ ڈسکرائبڈ ناؤن کہیں گے اور دوسرے کو ڈسکرائبنگ ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو زیادہ تر خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اعراب میں اس کے مطابق ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موصوف مفرد ہے صفت بھی مفرد ہوگی، اگر موصوف مذکر ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر آئے گی، اگر موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی، اگر موصوف جمع مذکر سالم ہے تو صفت بھی ایسے ہی ہوگی، اور اگر وہ جمع مؤنث سالم ہے تو پھر اس کی صفت بھی جمع مؤنث سالم ہوگی۔ ہاں، جمع مکسر اگر ہو تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے عاقل ہے یا غیر عاقل، اور اگر عاقل ہے تو اس صورت میں آپ اس کی صفت کو جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر جو ناؤن ہے موصوف ہے وہ جمع مکسر تو ہے، لیکن ہم نے تقسیم کی عاقل اور غیر عاقل کی۔ اگر وہ عاقل ہے، مثلا کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے، تو یہ عقلاء میں شمار ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کی جو صفت ہے وہ جمع آئے گی، لیکن واحد مؤنث بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جمع مکسر تو ہے لیکن غیر عاقل ہے تو اس صورت میں اس کی جو صفت ہے اس کو آپ واحد مؤنث لے کر آئیں گے۔ بہرحال یہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں۔ آج کچھ مثالیں میں نے بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ غور کیجیے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا الطالب، تو ال لگا ہوا ہے نا، اگر ال نہ لگا ہو تو طالبون ہوگا۔ ابھی اس کی ہم ایک صفت لانا چاہتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایک محنتی طالب علم، ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ۔ تو ہارڈ ورکنگ کے لیے اور محنتی کے لیے ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں مجتہد۔ تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ الطالب المجتہد، غور کیجئے کہ الطالب مذکر ہے اور مفرد ہے، اور بالکل اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر ہے اور مفرد ہے۔ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے۔ اگر میں اس کا ال اتار دوں تو ضروری ہوگا کہ اس کا ال بھی میں اتار دوں، اور اس صورت میں کہوں گا طالب مجتہد، تو نکرہ بن جائے گا نا، کامن ناؤن، کہ کوئی بھی محنتی طالب علم، یعنی اس میں جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کو ہم نے نکرہ رکھا ہے۔ لیکن ال لگائیں گے تو آپ کہیں گے دا ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، محنتی طالب علم، یعنی وہ ایک معین طالب علم ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم نے ال لگایا ہے۔ اب یہی
طالب جو ہے ہم اس کو تثنیہ میں لے کر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں دو محنتی طالب علم. تو دو کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ الف نون لگاتے ہیں اور یا نون لگاتے ہیں. اب میں نے یہاں پہ لگایا ہے الطالبان، ٹھیک ہے، رفعی حالت میں ہے نا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں الف لگا ہوا ہے. اگر نسبی اور جری حالت میں ہوگا تو الطالبین ہوگا، میں نے اس کو رفعی حالت میں رکھا ہے. تو دیکھیں اس کی صفت کیا آئے گی؟ المجتہدان. حالانکہ محنتی کی عربی کیا ہے؟ مجتہد. لیکن یہاں پہ مجھے اس کا تثنیہ بھی بنانا پڑا چونکہ موصوف جو ہے وہ مثنیٰ ہے، اس میں تثنیہ ہے، دو پہ دلالت کرتا ہے. تو چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، عدد میں بھی ہوتی ہے اور جنس میں بھی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کہا الطالبان المجتہدان. اکٹھے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے الطالبان المجتہدان. اور اگر اس کو نسبی اور جری حالت میں پڑھوں گا تو پھر میں اس کو کیا کہوں گا؟ الطالبین المجتہدین. اس کے بعد دیکھیں یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا مفرد مذکر تھا، ابھی ہم نے مفرد تو ہے لیکن مؤنث ہے، یعنی گرل اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو کہتے ہیں الطالبۃ. ال لگا ہوا ہے نا، اللہ لگاؤ تو طالبۃن. اب ہم کہتے ہیں کہ محنتی اسٹوڈنٹ، محنتی طالبہ، تو کیا کہیں گے؟ الطالبۃ المجتہدۃ. دیکھیں یہاں پہ تا لگی ہے نا چھوٹی سی، جو مؤنث کی نشانی ہے. طالب تھا تو ہم نے چھوٹی تا لگا کے اس کو مؤنث بنایا، تو اس کی صفت میں بھی آپ کو تا لگانی پڑے گی، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اگر ال ہٹاؤں گا تو کیا کہوں گا؟ طالبۃن مجتہدۃن، کوئی سی ایک محنتی طالبہ. ابھی میں اس کا مثنیٰ بناؤں گا اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو محنتی طالبات. یہاں پہ کیا ہوگا؟ الطالبتان المجتہدتان، یعنی الف نون لگایا نا، تا کو ہم نے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس سے اس کے مؤنث ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہم نے تا کو رکھا ہے تثنیہ میں. ہم نے کہا الطالبتان المجتہدتان. اکٹھے ملا کر پڑھیں گے تو ہم کہیں گے الطالبتان المجتہدتان. اب اگر یہ نسبی اور جری حالت میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ الطالبتین المجتہدتین. ال ہٹائیں گے طالبتین مجتہدتین. آپ نے دیکھا ہے جب ہم ال موصوف پہ لگاتے ہیں تو صفت کے اوپر بھی لگتا ہے، موصوف سے ال ہٹاتے ہیں تو صفت سے بھی ال ہٹ جاتا ہے. ابھی اس کو میں جمع مذکر سالم کی طرف لے کر جاتا ہوں، تو میں کہوں گا المعلمون. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جمع مذکر سالم اس طرح بنتی ہے واو نون کے ساتھ، اصل میں تو معلم تھا، واو نون لگا کے ہم نے اس کو جمع کیا. المعلمون، آپ صفت کو دیکھیں المجتہدون. حالانکہ لفظ جو مفرد ہے وہ کیا ہے؟ مجتہد، لیکن جب یہ جمع تھا تو یہ بھی صفت بھی جمع بن گئی. اب ال ہٹائیں، معلمون مجتہدون، دونوں سے ال آپ نے ہٹا دی. یہ تو تھی اس کی رفعی حالت یعنی مرفوع. جب ہم کہتے ہیں مرفوع تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ جملے میں کبھی فاعل بن سکتا ہے، یہ کبھی مبتدا بن سکتا ہے، یہ کبھی خبر بن سکتا ہے. اسی طرح کانا کا اسم بن سکتا ہے، انا کی خبر بن سکتی ہے. تو یہ ساری حالتیں جو ہیں یہ کون سی ہیں؟ رفعی حالتیں ہیں نا. تو رفعی حالت میں یہ اس طرح لکھا جائے گا. اب اس کی نسبی اور جری حالت کیا ہوگی؟ المعلمین المجتہدین، ٹھیک ہے، اور ال ہٹائیں گے تو معلمین مجتہدین. یہ نسبی حالت میں، یعنی اگر وہ مفعول بھی بنتا ہے، وہ حال بنتا ہے، وہ انا کا اسم بنتا ہے، کانا کی خبر بنتی ہے، اس صورت میں ہم کہیں گے معلمین مجتہدین. ال لگائیں گے تو المعلمین المجتہدین. اب ہم چلتے ہیں جمع مؤنث سالم کی طرف. تو وہ آپ نے پہلے سیکھ چکے ہیں کہ جیسے مفرد معلمہ یعنی ایک استانی، تو جمع کیا ہوگی؟ معلمات، معلمات، ٹھیک ہے. اب دیکھیں المعلمات، اس کے اوپر پیش لگا ہے، تو پیش لگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ رفعی حالت ہے. المعلمات المجتہدات. آپ نے دیکھا دونوں کے اوپر ہم نے پیش لگائی، دونوں کے ساتھ ہم نے ال لگایا. اب ال ہٹانا ہے تو دونوں سے ہٹانا پڑے گا. معلمات مجتہدات، معلمات مجتہدات. اور اس کی نسبی اور جری حالت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ تدبر کریں اور بتائیں کہ جمع
مؤنث سالم میں نسبی اور جری حالت کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل آپ کا جواب درست ہے. معلمات یعنی دو زیریں ہوں گی اگر ال نہیں لگا ہوا، اور اگر ال لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ المعلماتی. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی صفت بھی ہو جائے گی المعلماتی المجتہداتی. اکٹھا کیسے پڑھیں گے؟ المعلمات المجتہداتی. دونوں تا کے نیچے زیر، یہ نسبی اور جری حالت. یہ تھا مرکب توصیفی. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر جمع مکسر ہو تو پھر آپ کیا کریں. جی تو یہ چند ایک ایگزامپلس میں نے بورڈ پہ لکھی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ جمع مکسر اگر ہو تو اس کی صفت ہم کیا لکھیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں الرجال ہے، یہ کس کی جمع مکسر ہے؟ رجل کی. رجل کا مطلب مین، الرجال من، آدمی کی جمع الرجال. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ مین. الرجال چونکہ جمع مکسر ہے تو آپ نے دیکھا اس کی صفت جو ہے وہ جمع مذکر سالم آئے گی. المجتہدون، الرجال المجتہدون. پھر اسی طرح طالب کی جمع مکسر کیا ہے؟ الطلاب. آپ کہنا چاہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس. آؤٹ اسٹینڈنگ کے لیے عربی میں کہتے ہیں متفوق، تو اس کی جمع مذکر سالم ہوگی متفوقون متفوقین. الطلاب المتفوقون. اب اگر یہ نسبی اور جری حالت میں ہو تو اس کے اوپر نسبی حالت میں زبر لگے گی الطلاب المتفوقین. جری حالت میں الطلاب المتفوقین، الرجال المجتہدون، الرجال المجتہدین، الرجال المجتہدین. اب یہاں پہ دیکھیں کتاب کی جمع مکسر ہے الکتب، تو کتاب جو ہے وہ غیر عاقل ہے. اس کی جو صفت ہے وہ آئے گی واحد مؤنث. الکتب، الکتب المفیدۃ، زبر لگے گی تو الکتب المفیدۃ، ادھر بھی زبر لگے گی، زیر لگے گی الکتب المفیدتی. یہ اس کے موٹے موٹے قواعد ہیں. اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. جی تو اب غور کیجئے، آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے کتاب الطالبی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترکیب کون سی ہے؟ یہ اضافت کی ترکیب ہے. یعنی یہ جو کلمہ ہے کتاب یہ مضاف ہے، اور یہ جو الطالب ہے یہ مضاف الیہ ہے. اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر تینوں حالتیں اعراب میں اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے لگائی جاتی ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں اوپر پیش ہے، آپ کو پتہ ہے پیش کو ضمہ بولتے ہیں. تو اس صورت میں یہ پورا جو کلمہ ہے جو آپ کے سامنے ہے تو یہ مضاف ہے، یہ مرفوع ہے. جب اس کے اوپر ہمیں پیش نظر آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. اگر اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے گی تو پھر آپ کہیں گے منصوب ہے. اگر اس کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ مجرور ہے. یعنی تینوں حالتیں اس کی ہو سکتی ہیں. اچھا، میں ایک ویسے آپ کو بتاتا چلوں، ویسے تو آگے جا کے ہم پڑھیں گے. مثلا عربی زبان میں جو فاعل ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، کانا کا اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے، ایک نارمل خبر ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن جب وہ انا کا اسم بن جائے، کانا کی خبر بن جائے، مفعول بھی بن جائے، حال بن جائے، تو اس صورت میں وہ منصوب ہوتا ہے. اور اگر اس کے پیچھے حرف جر آ جائے یا وہ مضاف الیہ ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے. اس کی تفصیل ہم جو ہمارے اگلے اسباق ہیں اس کے اندر آئے گی انشاءاللہ. اچھا، اب دیکھیں یہ الطالبی میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی ایک ہی حالت رہتی ہے اور وہ مجرور ہے. تو آپ نے دیکھا اس با کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ مجرور ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں ایک لانا چاہتا ہوں صفت کو نعت بھی کہتے ہیں. صفت کس کی لانا چاہتا ہوں؟ کتاب کی لانا چاہتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کتاب،
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی نئی کتاب، تو کیا کہوں گا؟ ال تو لگاؤں گا۔ ابھی آپ کہیں گے ال آپ نے کیوں لگایا؟ اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے، اور اس کے اوپر ال نہیں لگتا۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ مضاف پہ آپ ال نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ مضاف الیہ کی طرف جب جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو اب میں یہاں پہ کہوں گا ال لگاؤں گا اور جدید لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جو کتاب ہے اس کی اس وقت کیا حالت ہے۔ تو یہ مرفوع ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ جو دال ہے اس کے اوپر بھی پھر پیش لگے گا، تو یعنی ضمہ لگے گا۔ اب کیا ہو گیا؟ کتاب الطالب الجدید، اس کا مطلب ہے طالب علم کی نئی کتاب۔ تو مضاف کی جو صفت ہے وہ مضاف الیہ کے بعد لانی ہوتی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور چونکہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں، تو یہاں پہ چونکہ یہ مرفوع ہے موصوف، تو اس کی صفت بھی یہاں پہ مرفوع ہے۔ اب اگر کوئی صورتحال ایسی بن جائے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے یہ جو الطالب ہے اس کی صفت لانی ہے، کتاب کی نہیں لانی، یعنی مضاف الیہ کی لانی ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نئے طالب علم کی کتاب۔ اب یہ جو نیا میں نے لگایا یہ کس کی صفت ہے؟ الطالب کی۔ تو کرنا کچھ نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مجرور ہے نا، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کے نیچے اب میں زیر لگا دوں گا۔ کتاب الطالب الجدید، اس کا کیا مطلب ہے؟ نئے طالب علم کی کتاب، یعنی بک آف دا نیو اسٹوڈنٹ۔ اور اگر یہاں پہ پیش ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نیو بک آف دی اسٹوڈنٹ، تو پھر وہ کتاب کی جو ہے وہ صفت ہو جائے گی۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا کتاب الطالبتی، تو یہاں پہ بھی میں یہ اسی طرح لکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب میں نے لکھا الجدید دو، پیش کیوں لگایا؟ کہ اصل میں یہاں پہ جو کتاب ہے اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، کتاب الطالبۃ الجدید، فیمیل اسٹوڈنٹ کی نئی کتاب، طالبہ کی نئی کتاب۔ تو یہ دیکھیں، یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، اور دونوں اعراب میں ایک جیسے ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ نئی طالبہ کی کتاب، تو چونکہ یہاں پہ طالبہ مؤنث ہے، اوپر تو مذکر تھا نا، یہاں پہ مؤنث ہے، تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی، اور پھر اعرابی حالت میں اس کے برابر ہوگی، تو اس کا اعراب کیا ہے؟ مجرور۔ تو تا کے نیچے بھی ہم کیا کریں گے؟ جر لگا دیں گے، کتاب الطالبۃ الجدیدتی۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ ہم کچھ اور مثالیں لیتے ہیں۔ معلم المدرستی، اسکول کا ٹیچر۔ ابھی آپ ایک لے کے آئے صفت معلم کی، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول کا نیا ٹیچر، تو یہاں پہ جدید لگاؤں گا، ال تو لگاؤں گا، الجدید، معلم المدرسۃ الجدید۔ تو یہ جدید کیوں کہا؟ کیونکہ معلم کی یہ صفت بن رہی ہے، تو جو اس کے اعراب ہوں گے وہ اس کے اعراب ہوں گے۔ اگر یہاں پہ زبر آ جائے معلم المدرسۃ الجدیدہ، دال کے اوپر زبر آ جائے گی۔ ابھی میں یہ کہوں گا کہ نئے اسکول کا ٹیچر، تو یہ اسکول دیکھیں کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مجرور ہے، دوسرا یہ کہ مؤنث ہے، تو اس کی صفت کو بھی آپ نے مؤنث کرنا ہوگا اور مجرور کرنا ہوگا۔
تو کیا ہو جائے گا؟ معلم المدرسۃ الجدیدتی، نئے اسکول کا ٹیچر۔ اب آگے دیکھیں، لکھا ہوا معلمۃ المدرستی، معلمۃ المدرستی، اسکول کی استانی۔ اب یہاں پہ آپ نے لگانا ہے، مثلا میں لگاتا ہوں الجدیدہ، تو اب میں کیا سمجھوں کہ بھئی یہ جو جدیدہ ہے یہ اسکول کی صفت ہے، اس کا ایڈجیکٹو ہے، یا معلمہ کا؟ کیونکہ یہاں ان دونوں مثالوں میں دونوں مؤنث ہے، معلمہ بھی مؤنث ہے اور المدرسہ بھی مؤنث ہے۔ تو پھر ہم اس کے اعراب کو دیکھیں گے۔ اگر اس کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ معلمہ کی صفت ہے۔ پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ اسکول کی نئی استانی۔ لیکن اگر یہاں اس کے نیچے زیر ہے تو پھر یہ مدرسہ کی صفت ہے، اس کا ایڈجیکٹو ہے، پھر ہوگا نئے اسکول کی استانی۔ تو یہ چیز آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے مزید اور مثالیں ہیں۔ اب اس میں جو مضاف ہے وہ میں نے جمع مذکر سالم لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں ہے معلمون، لیکن جمع مذکر سالم جب مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ نون اعرابی ہے، تو وہ گر گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اسکول کے ٹیچرز، دا اسکول ٹیچرز۔ ابھی آپ یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کہ اسکول کے نیک ٹیچرز، تو ہمیں پتہ ہے کہ نیک کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ الصالحون۔ اب یہ جو اس کے آخر میں زبر ہے اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں دیکھنا بھائی؟ اس لیے نہیں دیکھنا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم میں جو اس کے اعراب ہیں، یعنی اس کا منصوب ہونا، اس کا مرفوع ہونا، اس کا مجرور ہونا، وہ حرکت سے نہیں ہوتا، زیر زبر پیش سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ حرف سے ہوتا ہے، اور وہ حرف یہ ہے واو۔ یہاں پہ واو کے ساتھ یہ مرفوع ہے، تو چونکہ یہ جو اس کا موصوف ہے وہ بھی واو کے ساتھ مرفوع ہے۔ آپ نے دیکھا معلمو المدرسۃ الصالحون۔ اب اگر آپ صفت مدرسہ کی لانا چاہیں، مثلا آپ کہنا چاہیں کہ نئے اسکول کے ٹیچرز، تو اس کا تو وہ سمپل سا قاعدہ ہے کہ یہاں پہ آپ لگائیں گے الجدیدہ اور نیچے لگائیں گے زیر، معلمو المدرسۃ الجدیدتی، نئے اسکول کے ٹیچرز۔ تو آپ نے دیکھا کہ صفت کس طرح فالو کرتی ہے اپنے موصوف کو۔ ابھی اگلے میں آپ نے دیکھا معلمی میں نے لکھا ہوا ہے، یہ نسبی اور جری حالت ہے۔ جمع مذکر سالم میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مرفوع ہونا واو کے ساتھ ہوتا ہے جیسے معلمون میں تھا، اور اس کا منصوب اور مجرور ہونا یا کے ساتھ ہوتا ہے جیسے معلمین میں ہے۔ تو نون تو گرا ہوا ہے، نون کیوں گرا ہے؟ اضافت کی وجہ سے گرا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جمع مذکر سالم جب مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح جب مثنی مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہے معلمی المدرستی۔ اب وہی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول کے نیک ٹیچرز، کیا کہوں گا یہاں پہ؟ الصالحین، معلمی المدرسۃ الصالحین۔ یہاں پہ آپ نے کیا کہا تھا؟ الصالحون۔ کیوں کہ یہاں پہ اس کا جو موصوف ہے اس کی یہ شکل ہے کہ وہ واو کے ساتھ مرفوع ہے، تو ضروری ٹھہرا کہ اس کی نعت واو کے ساتھ، اس کی نعت یعنی اس کی صفت واو کے ساتھ مرفوع ہو، تو اس لیے آپ نے صالحون کہا۔ یہاں معلمی ہے، نون گرا ہوا ہے، اور یہ جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے یہ منصوب یا مجرور ہے، تو اس کی صفت میں بھی یہ یا آ گئی۔ نون ہم نے یہاں پہ رکھا اس لیے کہ مضاف الیہ میں نون نہیں گرتا،
تو معلمی المدرسۃ الصالحین، اسکول کے نیک ٹیچرز، اس کا بھی مطلب وہی ہے، اسکول کے نیک ٹیچرز، اس کا بھی وہی مطلب ہے، یعنی اعرابی حالت کے بدلنے سے معنوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ جب مضاف تثنیہ ہوتا ہے یا جمع مؤنث سالم ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی اضافت کیسے آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔